बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम ने आइनी तरामीम के हवाले से जो अपना एक मसवदा है वो पेश किया है, और उस मसवदे के ऊपर कई लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने एक बारीक वारदात डाली है और पिंडी की ट्रेन जो है वो उन्होंने पकड़ ली है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साबिक मुशीर थे इमरान खान साहब के, जब वो वज़ीर आज़म थे। उन्होंने एक खसूसी व्लॉग किया और आइन की आर्टिकल 243 में जो तरमीम है उसको लेकर काफ़ी उन्होंने गुफ्तगू की। इसकी हकीकत क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है और हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी तौर पर मिलने से माज़रत की है। इस हवाले से अपडेट फराहम करेंगे। और दूसरा, आइनी जो तरामीम है या फिर जो तरमीम है उसके लिए क्या नंबर गेम हुकूमत को मिल चुका है या फिर वो नंबर गेम नहीं मिला, और आइनी तरमीम के हवाले से इम्कानात क्या हैं कि क्या वो हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इतलात हैं कि इम्कानात कम होते जा रही हैं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इम्कानात कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से जो आइन में मुजव्वज़ा तरमीम प्रपोज़ की जा रही है उसका एक उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, और ये ड्राफ्ट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो पार्लिमानी कमेटी है उन सब के साथ शेयर कर दिया, और आज जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना ये ड्राफ्ट पब्लिक भी कर दिया है। 24 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, और इस ड्राफ्ट को जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम के नामवर वकील हैं, उन्होंने इसको तैयार किया है। ये ड्राफ्ट जब सामने आया, इसके जो चीदा पॉइंट्स थे वो हमने ब्रेक किए, मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इसके सारे मालूमात शेयर की थी, और 2-3 दिन पहले ये जब पब्लिक हुआ तब भी हमने आपके साथ इसके जो मरूज़ात हैं, जो मामलात हैं वो शेयर किए थे। इस मुजव्वज़ा माफ़ कीजिएगा, इस मुजव्वज़ा जो ड्राफ्ट है इसमें आइनी अदालत नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब की छुट्टी है, जजेस की उम्र 68 साल है, एक्सटेंशन किसी भी जज की नहीं होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात हैं वो बरकरार रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच जो है वो सिस्टम के अंदर से रहते हुए बेंच जो है वो बनाने की तजवीज़ दी गई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तजावीज़, आइन साजी, बाकी मामलात के ऊपर रखा गया है। दो जिसके ऊपर शिके हैं, जिसके ऊपर बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है। आज मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो कि इमरान खान साहब के मुशीर थे अकाउंटेबिलिटी के, वो बैरून मुल्क हैं, उनका वीलाग मुझे एक हमारे उस्ताद हैं जावेद इकबाल कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि उनका ज़रा वीलाग सुने, उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की हैं। मैंने वो वीलाग सुना। उस वीलाग के अंदर शहजाद अकबर साहब ये फरमा रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने बारीक वारदात डाली है, और उन्होंने वो रास्ता दे दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती, सर्विसेज चीफ की तैनाती, एक्सटेंशन, री अपॉइंटमेंट का ये जो इख्तियार है ये आर्मी एक्ट के तहत होगा, लेकिन एक दफ़ा जब ये इख्तियार हो जाएगा तो फिर इसको हटाने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास नहीं होगा, और ये इख्तियार जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास आ जाएगा, या पार्लिमानी कमेटी इसको देखेगी और फिर वो सदर को रेफ़र करेगी। और उन्होंने कहा कि अब मौलाना फजलुर रहमान ने या जमीयत उलमा इस्लाम ने ये जो तरमीम प्रपोज़ की है आइन में, अब इसको आइन का हिस्सा बना दिया गया है, ताकि जब तक 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं होती तब तक इसको बदला नहीं जा सकता। अब मैंने थोड़ा सा गौर किया, पढ़ा। अब शायद जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने शायद इस बात के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोज किया है जमीयत उलमा इस्लाम ने, ये बेसिकली हुकूमत का जो ड्राफ्ट आया था, जो 56 नुकात थे उसके, या 54 नुकात थे, ये उसका जवाब है। वो ड्राफ्ट भी मेरे पास है, अगर शहजाद अकबर साहब को चाहिए तो मैं उनको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। वो ड्राफ्ट मेरे पास मौजूद है, या शायद पब्लिक भी हो चुका है वो सारा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर क्या प्रपोज किया गया था, प्लान क्या है ताकतवर हलकों का, हुकूमत का प्लान क्या है इस सारी तजवीज़ का, और JUI ने कैसे उसका रास्ता रोका है। थोड़ा सा मैं आपको सरसरी सा वो बता देता हूँ। वो प्लान ये है कि अगर वज़ीर आज़म या आर्मी एक्ट के तहत चीफ आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाती है,
ری اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے یا ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، تو وہ معاملہ دوبارہ اس کے اوپر کویسچن نہیں ہوگا، یا ان کو جو الٹریٹ کرنا یعنی ان کو ہٹانا ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ جو آ گئے تو بس وہی ہے. اب اس کے جواب میں جمیعت علماء اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آرمی ایکٹ کے تحت آپ اپوائنٹمنٹ کریں، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کو ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کے اوپر جو نظر ثانی ہے یا کوئی معاملات ہیں، کوئی ایشو آ جاتا ہے، دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس پاورز آ جائیں گی. یعنی پارلیمانی اوورسائٹ بھی آ گئی. اب تو ساری زندگی یہی پارلیمان تو نہیں رہنی، اور پارلیمان آنی ہے، اور کل کو پی ٹی آئی آ سکتی ہے، پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، نون لیگ آ سکتی ہے، جمیعت علماء اسلام آ سکتی ہے، کوئی اور اگر سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ آ سکتی ہے. تو پارلیمان تو آتی رہیں گی، ظاہر ہے. اور یہ تو 1973 سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جب سے آئین پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اس سے پہلے پارلیمانی وجود میں تھی. تو انہوں نے بنیادی طور پر وہ جو ایک ون وے ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو اس کو ایکسٹینشن مل گئی آرمی چیف کو تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تو اس کو انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پارلیمانی اوورسائٹ بھی آ گئی، اور پارلیمان کے ذریعے اس کو اگر ہٹانا بھی ہے تو وہ معاملہ بھی آ گیا. تو ایک راستہ آ چکا ہے. تو میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب نے وہ شاید حکومتی مسودہ پڑھا نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے جمیعت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر دی، اور اگر وہ پڑھ لیتے تو شاید ان کو یہ بات نہ کرنی پڑتی. پھر دوسرا کہ چیف الیکشن کمشنر اور نئے ممبران کی تعیناتی تک جو موجودہ ممبران ہوں گے وہ کام کرتے رہیں گے. تو اس کا ایک ایشو پیدا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں الیکشن کمیشن کے پہلے 2 ممبرز جو ہیں وہ ان کی پوسٹ خالی ہوئی تھی، اور پھر چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ ریٹائرڈ ہو گئے. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ غیر فعال ہو گیا تھا. یعنی کہ 2 ممبرز پہلے تھے تو ایک چیف صاحب موجود تھے تو کمیشن چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی چیف الیکشن کمشنر بھی جاتے ہیں اور 2 ممبران بھی ساتھ چلے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا تھا، انتخابات کا عمل رک گیا تھا، اور پھر یہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا. اس کی اپوائنٹمنٹ کئی عرصے تک چلتی رہی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگز ناکام ہوتے رہے. ورنہ آئین کے اندر تو مینشن ہے کہ 40-45 دن پہلے آپ نے یہ پروسیس شروع کرنا ہی ہے، اور اس کی تعیناتی 3 مہینے پہلے کام شروع کر دینا چاہیے اور اس کو مکمل کر لینا چاہیے. لیکن وہ معاملہ ناکام ہوا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے، عدالت تک بھی معاملہ گیا، اور اس کی وجہ سے اب ایک ساتھ جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اب اگر 2 ممبران اور چیف الیکشن کمشنر ایک ساتھ ریٹائر ہوتے ہیں تو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہ ہونے تک یا ممبران کی تعیناتی نہ ہونے تک الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا، جو JUI سمجھ رہی ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں ان کے اپروچ سے. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر حال میں آپ نے 45 دن کے اندر کرنا ہے، اور اگر وہاں سے نہیں ہوگا تو پھر کثرت رائے سے ہوگا، یا پھر دونوں ایوانوں کی مطلب کہ راستہ نکال کے آتے. اس طریقے سے تو مطلب یہ کہ نہیں کہ آپ سکندر سلطان راجہ صاحب کو بٹھائے رکھنے کی حکومت تو چاہ رہی تھی کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر 3 سال یا پھر 5 سال تک جا سکتے ہیں، لیکن JUI نے کہا کہ نئے ممبران کے آنے تک یا نئی تعیناتی تک وہ رہیں گے. خیر اس کے اوپر PTI کا انپوٹ آئے گا. ایک تو یہ ان کی کنٹروورشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ترمیم ہے جس کو پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں JUI اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے فیصلے کے اوپر. جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے آج رابطہ کیا ہے اسد قیصر صاحب نے، اور اس ملاقات اس رابطے میں بہت ساری اہم گفتگو جو ہے ہوئی ہے، بالخصوص سیاسی صورتحال کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اور آئینی ترامیم کے معاملے کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور JUI نے کہا ہے کہ آپ اپنا انپٹ جو ہے وہ پبلکلی دیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو پبلکلی مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ آپ اس سارے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیں، اور اگر آپ کو کسی شک کے اوپر اعتراض ہے تو وہ بھی جواب دیں. تو اسد قیصر صاحب نے پھر اس کے بعد ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور پھر ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے. لیکن جو بنیادی چیز پسی ہوئی ہے کہ اس مسودے یا آئینی ترمیم کے اوپر عمران خان صاحب کا انپٹ نہیں آ رہا، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا پاکستان تحریک انصاف کا. تو یہی وجوہات ہیں کہ PTI ابھی تک اپنا ڈرافٹ نہیں تیار کر پا رہی. لیکن یہ تو 3-4 دن پہلے سے ایسی بات سامنے آئی ہے، ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب سے پہلے ملاقاتیں بھی اگر ہوتی تھیں تو ان کو شاید چیزیں بتائی نہیں جا رہی تھیں، تو کم از کم اس سارے پروسیس کو ان کے سامنے
رکھنا چاہیے تھا خان صاحب کو. اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوتی تب تک ہم کسی قسم کو کوئی انپٹ نہیں دے سکتے. لیکن دونوں جماعتوں نے پھر یہ اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ وہی مسودہ ہوگا جو تحریک انصاف کو اور جے یو آئی دونوں کو جو قابل قبول ہوگا وہی کریں گے, اور دونوں جماعتیں اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آگے بھی اس سارے پروسیس کو ہم لے کے چلیں گے. اس رابطے کے بعد حکومت کی جانب سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. آج بھی حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے رابطہ کیا گیا, لیڈرشپ کی طرف سے رابطہ کیا گیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے رابطہ کیا گیا. تو اس رابطے میں بھی یہی کہا گیا کہ مولانا صاحب ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھیں ہماری کمیٹیوں کے ساتھ. تو مولانا نے کہا کہ میں 16 تک تو کراچی میں ہوں, اس کے بعد جب میں آؤں گا 17 کو یا پھر 16 کی شام کو آؤں گا تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت یا پھر گفتگو ملاقات یا پھر ہو سکے گی. تو ہم ابھی انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, آپ کا جلسہ بعد میں ہے, اس طرح سے کر لیں, اس طرح سے کر لیں. تو مولانا نے کہا نہیں, کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کمیٹیاں ملاقاتیں کر رہی ہیں, ہمارا مسودہ سامنے آ گیا اور جلد بازی ہمیں ہے نہیں. آپ کو جلد بازی ہے تو آپ کریں, ہم تو اپنی مطلب یہ کہ ٹائم کے ساتھ یا پھر معاملات دیکھ کے کریں گے. تو حکومت کو فی الحال تو مولانا فضل الرحمان مسلسل انکار کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیا رسپانس کرتی ہے. تو دوسری جانب عمران خان جو حکومت کے نمبر پورے ہیں یا معاملات کچھ اس طریقے سے ہیں, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا پھر کچھ سینیٹرز کو توڑا جا چکا ہے. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے توڑ لیا ہے. حکومتی سائٹ سے بھی خبریں آ رہی ہیں. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا, ہمارے تمام بندے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. پریشر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, کروڑوں روپے کی آفرز تو کی جا رہی ہیں لیکن کوئی ٹوٹ نہیں رہا. اب حکومت کی طرف سے یہ دعوے کرائے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے پاس بندے ہوتے تو اب تک آئینی ترمیم لا چکے ہوتے, لیکن اس کے امکانات اب کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کافی زیادہ جو آوازیں ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو یہ لالی پاپ دیا گیا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کروا لیتے ہیں, بندے توڑ لیتے ہیں تو ان کو وزیر اعظم دے دیا جائے گا. شہباز شریف کی تو بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ اپنی وزارت عظمیٰ بچا لیں, کیونکہ جو فارم 47 کے گند اپنے سر کے اوپر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بات چیت بھی کر لی ہے تو اس ممالک اگر انویسٹمنٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اٹھا کے پکی پکائی دے پیپلز پارٹی کو دے دیں, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی منت ترلے کرے گی, ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ ساری کہانی ادھر ہی دبا دے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگلے آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ تاج کا ویراک فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.